مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک کی سوغات کو پیش کیے، پھر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد۔ قادری نعرہ یا غوث اعظم بھی صنم، دمزہ شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم بھی صنم۔ قادریم و چشتیم نعرہ یا مرشد بھی صنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم بھی صنم۔ کس زبان سے ہو بیاں مدح خوانی اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوانی اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شانی اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شانی اہل بیت۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شانی اہل بیت۔ یہ کلام بہت لمبا ہے اور اس کلام کے حسین شاعر برادر اعلیٰ حضرت و استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا بریلوی ہیں، جنہوں نے اہل بیت کی شان میں شعر کہا، اور ہم نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت اپنی تقریر کا حصہ بنایا ہے، اس آیت کے اندر بھی اہل بیت کی فضیلت کا ذکر ہے کہ اہل بیت سے محبت، مودت اور پیار کے لیے اللہ کے حبیب سے کہلوایا جا رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دو کہ میں تم سے اپنی اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ اہل بیت میں کون ہے، اس تعلق سے گفتگو ہوئی ہے کہ علی، فاطمہ اور وابناہما اور ان کی اولاد۔ ایک حدیث پاک میں ہے علی، فاطمہ والحسن والحسین وابناہما، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کی اولاد۔ یہاں تک کہ مفسرین محدثین نے
ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا کہ ان سے بھی محبت کرو۔ اور یہ آیت پاک جب نازل ہوئی تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نازل ہوئی۔ جیسے ہی اس آیت کا نزول ہوا تو اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا اینا علی، کہاں ہے علی؟ تو پیارے علی شیر خدا آئے تو ہم سب کے مصطفیٰ نے علی شیر خدا کو اپنی پشت کے پیچھے بٹھایا۔ اس کے بعد میں سرکار ارشاد فرماتے این الفاطمہ، کہاں ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ بھی حاضر ہوتی ہیں تو آقا نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے این الحسن، کہاں ہے حسن؟ تو سرکار کے حکم پر امام حسن حاضر ہوئے تو ہم سب کے مصطفیٰ نے امام حسن کو اپنے داہنے ہاتھ کی جانب بٹھایا۔ پھر آقا ارشاد فرماتے این الحسین، کہاں ہے حسین؟ تو امام حسین جب پہنچے تو ہم سب کے مصطفیٰ نے ان کو بائیں ہاتھ کی سمت بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد میں اپنی نورانی چادر کو سب کے سروں پر رکھا اور دعا کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے مولا یہ میری اہل بیت ہے، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو اس سے بغض و کینہ رکھے اسے عذاب میں مبتلا فرما۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارے اور آپ کے لیے حکم دیا گیا کہ ان سے پیار کرے، ان سے عقیدت کرے، ان سے الفت کرے۔ اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ سرکار نے بیان تو فرما دیا کہ اہل بیت سے محبت کرو، لیکن اہل بیت سے محبت اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو نزہۃ المجالس کی حدیث پاک ہے، سرکار بیان فرماتے ہیں من مات علی حب علی محمد مات مومنا ومن مات علی حب علی محمد مات شہیدا۔ جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت مومن کی موت ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور تیسری حدیث پاک کا مفہوم ہے جو نزہۃ المجالس کے اندر ہے، سرکار بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا ہے جب تک کہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے جنت کی بہاروں کو نہیں دیکھ لیتا ہے۔ اور پھر چوتھی حدیث پاک میں ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کے چاہنے ماننے والے اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو اس کے قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے عرش اعظم سے اترا کرتے ہیں۔ اور پانچویں حدیث پاک میں ہے آقا ارشاد فرماتے من مات علی حب علی محمد مات اہل سنہ والجماعہ، کہ جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے موت اس کی واقع ہوتی ہے تو اس کی موت عقائد اہل سنت والجماعت پر ہوتی ہے۔ اس سے عقیدہ واضح ہو گیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں۔ کون ہے اہل بیت میں؟ علی کا ایک نام آیا اہل بیت میں، سیدہ فاطمہ کا ایک نام آیا اہل بیت میں، امام حسن مصطفیٰ کا ایک نام آیا اہل بیت میں، اور چوتھا نام جو آنے والا ہے جن کا ذکر جمیل آج میں کرنے والا ہو، اپنے آپ پر آج ناز میں کر رہا ہو، کیونکہ آج ایسے عظیم الشان شہر آفاق ذات کی بات کرنے جا رہا ہو جن کا چرچا آنے سے پہلے نبیوں کے نبی نے کیا ہے، انیس بے کساں نے کیا ہے، چارہ ساز درد مندہ نے کیا ہے، اور نبیوں کے نبی ہی نے نہیں بلکہ حضرت آدم کا
ذکر وہ یاد بھی آتا ہے کہ پیارے آدم علیہ السلام نے بھی اس پیارے آنے والے کا چرچا کیا، اور صرف آدم ہی نے نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی چرچا کیا۔ آپ کی طبیعت چاہتی ہوگی آج ہم 1400 سال کے بعد میں ذکر حسین کر رہے ہیں، امام حسین آئے نہیں، حضرت نوح کیسے چرچا کر رہے ہیں؟ آؤ ایک واقعہ سنو، پھر اپنے آقا حسین کی پیدائش پیش کرنا چاہتا ہو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب رب کی ربوبیت کا اعلان کیا اور کہا میں اللہ کا رب، میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، ساری کائنات کا خالق و مالک رب ہے، رب کی ربوبیت اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان آپ نے کیا۔ جیسے ہی آپ نے کیا، قوم کے کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، راستے میں کانٹے بچھا دیے، آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ تو حضرت نوح خدا سے کہتے ہیں اے مولا، یہاں تو چند ہی لوگ تیرے رب ہونے کا مان رہے ہیں، مجھ کو نبی مان رہے، چند ہی لوگ مان رہے ہیں۔ مولا بڑی کوشش میں نے کی ہے لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا اے میرے پیغمبر نوح، ایک کشتی کو بناؤ۔ تو آپ ایک لکڑی کی بڑی لمبی چوڑی کشتی بناتے ہیں جس کے اندر 1,24,000 4 تختے لگاتے ہیں، ہر تختے پر ہر نبی کا نام، اور جو نیچے 4 تختے تھے ان 4 تختوں میں حضور کے 4 یاروں کا نام لکھا ہوا تھا۔ طوفان آیا، کشتی چل رہی ہے، دریا کی روانی ہے، حضرت نوح کی کشتی چل رہی ہے، موجوں کی طغیانی ہے، حضرت نوح کی کشتی چل رہی ہے، پہاڑ کی بلندی ہے، حضرت نوح کی کشتی چل رہی ہے، کشتی چلتی جا رہی ہے، طواف کعبہ کشتی کر رہی ہے، 6 مہینے تک کشتی دن میں بھی چلتی رہی، رات میں بھی چلتی رہی، پوری دنیا کی سیر کرتی رہی، لیکن ایک جگہ کشتی جب پہنچتی ہے تو رک جایا کرتی ہے۔ حضرت نوح نے کہا مولا یہ کون سی زمین ہے جہاں آج میری کشتی رک چکی ہے؟ ہر جگہ میری کشتی چلتی رہی، رکی نہیں، آج یہاں کشتی ٹھہر گئی ہے، رکنے کی وجہ کیا؟ تو خدا نے کہا اے میرے پیغمبر نوح، جہاں آج تمہاری کشتی رکی ہے وہیں سے ایک کشتی اور چلنے والی ہے۔ حضرت نوح نے کہا اے مولا میری کشتی میں بیٹھنے والے لوگ 72 ہیں، کیا اس کشتی میں بھی بیٹھنے والے لوگ 72 ہوں گے؟ تو خدا نے کہا ہاں ہاں اے پیارے نوح، تمہاری کشتی میں بیٹھنے والے لوگ 72، اس کشتی میں بھی بیٹھنے والے لوگ 72 ہوں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ تمہاری کشتی پانی پر چل رہی ہے، وہ کشتی خون پر چلے گی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں مولا اس کشتی کی ہیئت تو بتا دے۔ تو خدا نے کہا اے نوح سنو، تمہاری کشتی کے کھیونہار تم ہو، اور اس کشتی کے کھیونہار میرے نبی کا پیارا نواسا حسین ہوگا جو 72 جانوں کو قربان کرے گا تمہاری کشتی میں۔ اور اس کی کشتی میں فرق یہ ہے کہ تمہاری کشتی میں جو بیٹھا وہ نجات پایا، لیکن اس کشتی کی شان یہ ہوگی کہ اس کشتی میں جو بیٹھے گا اس کو تو میں نجات دوں گا، لیکن اس کشتی میں بیٹھنے والوں سے جو بھی محبت کرے گا اس کو بھی میں نجات دوں گا۔ اے سنیو، اپنے نصیبے پر ناز کرو، میدان کربلا کی کشتی میں ہم لوگ بیٹھے نہیں ہیں مگر بیٹھنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا اظہار یہ کہتا ہے میرا آقا حسین ہم سب کی دنیا کو بھی پار کرے گا اور ہم سب کی آخرت کو بھی پار فرمائے گا۔ تو وہ کشتی ایسی کشتی ہے جس کو نوح علیہ السلام نے لکڑی کی بنائی، اور ہم سب کے آقا نے اپنے اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے تشبیہ دے کر بتا دیا کہ اس کشتی کی مثال یہ ہے، وہ پانی پر چلی، یہ خون پر چلی۔ ذکر حسین آج ہم کر رہے ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کیوں چرچا کرتے ہو؟ جاؤ حضرت نوح سے پوچھو کیوں چرچا کرتے ہو، جاؤ پیارے اللہ کے فرشتے جبریل امین سے پوچھو۔ نبی دو جہاں، انیس بے کساں، شارع ساز درد مندہ نے مدینہ شریف کی مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھائی۔ سرکار کا معمول یہ تھا
حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے، صحابہ سے گفتگو کرتے، مسئلے مسائل بتایا کرتے، اور اگر کوئی پوچھتا تو اس کا جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ اتنے میں حضور کی چچی جان ام فضل، جن کا نام لبابہ بنت حارث ہے، وہ آتی ہیں تو سرکار نے دیکھا یہ ام فضل حضرت عباس کی زوجہ مکرمہ ہے، حضرت عبداللہ کی ماں ہے، سرکار کی چچی جان ہے، اور ان کی شان تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سب کے نبی ام فضل کے گھر جاتے اور اپنے سر اطہر کو ان کی گود میں رکھ کر کے آرام کیا کرتے تھے۔ ام فضل یہ کہتی ہے جب نبی یہ دو جہاں میرے گھر آتے آرام کرتے تو آرام کرنے کا حال یہ ہوتا، میں ان کے بال میں کنگھی کرتی، آنکھوں میں سرمے ڈال دیتی، پیشانی کو صاف کرتی، بہت لاڈ پیار کیا کرتی، تو مصطفیٰ جان رحمت مسکرا کر کہتے اے ام فضل تجھ کو بڑا انعام ملے گا، تجھ کو بڑا انعام ملے گا، تجھ کو بڑا انعام ملے گا۔ ام فضل یہ کہتی ہیں آقا یہ کہتے تھے میں پریشان رہتی تھی، وہ انعام کیا ملے گا، وہ انعام کون سا ملے گا؟ اب اس انعام کے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ ام فضل حضور کی بارگاہ میں پہنچی، غمگین ہیں، اداس ہیں، مایوس ہیں، چہرے کا رنگ پھیکا پڑا ہوا ہے۔ حضور نے کہا چچی جان کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتی ہے غم ہے، حزن ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بہت بڑا ڈراؤنی خواب میں نے دیکھا ہے، میں کیسے سب کے سامنے بیان کروں؟ تو آقا دو جہاں کہتے ہیں، غیب کا پیغمبر کہتے ہیں، دلوں کے راز کو جاننے والے ہم سب کے آقا کہتے ہیں، زمین پر تشریف فرما ہو کر کے لامکہ کی خبر رکھنے والے مصطفیٰ کہتے ہیں، جن کی شان میں میرے امام نے بریلی شریف سے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم بے کرو رو درود۔ اور چنانچہ نبی یہ دو جہاں نے کہا چچی جان بولو، صدیق کو دیکھ کر کے بولنا نہیں چاہتی ہو، عمر کو دیکھ کر کے بولنا نہیں چاہتی ہو، عثمان کو دیکھ کر کے بولنا نہیں چاہتی ہو، علی کو دیکھ کر کے بولنا نہیں چاہتی ہو، سعد و سعید کو دیکھ کر کے بولنا نہیں چاہتی ہو، بلال کو دیکھ کر کے بولنا نہیں چاہتی ہو، اے چچی بولو کیا تم نے خواب دیکھا؟ عرض کرتی ہے بہت ڈراؤنی خواب ہے، بہت ہیبت ناک خواب ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ میں اس خواب کو بیان کر دوں۔ تو میرے آقا مسکرانے لگے، اور جب سرکار مسکرائے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک کے سامنے کے دونوں دندان مبارک کی مسکراہٹ سے ایسے روشن ہو کر کے دکھنے لگے، ایسا لگتا تھا کہ نبی پاک کے منہ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ ہم سب مسکرانے لگے، اور جب ہم لوگ مسکرانے لگے تو حضرت نبی پاک کی چچی ام الفضل اور حیران ہوتی ہے، پسینہ آنے لگا، گھبرا گئی، عرض کرتی ہیں آقا غم میں ڈالنے والا خواب ہے، پریشان کرنے والا خواب ہے، حزن میں لانے والا خواب ہے، اور آپ تو مسکرا رہے ہیں۔ سرکار نے کہا چچی بولو تو، کہتی ہے آج میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کے گوشت کے حصے کو کاٹا گیا اور میری گود میں دیا گیا ہے۔ سرکار مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میں کہتے ہیں اے میری چچی جان غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا تھا اللہ تم کو انعام دے دے، وہ انعام ملنے کا موقع آ گیا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر دوسرا شہزادہ آنے والا ہے، اور وہ شہزادہ آئے گا تو سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا، تمہاری گود میں پرورش پائے گا، تمہاری گود میں کھیلے گا۔ چنانچہ ام فضل یہ کہتی ہے میں گھر
سرکار امام حسین کی پیدائش ہو رہی ہے، امام حسین پیدا ہو گئے، نبی پاک مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ابھی ام الفضل نے سرکار کو خبر نہ دی، سرکار مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہے، مورخین یہ کہتے ہیں کہ سرکار وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا، سارے صحابہ جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے انتظار کرتے تھے درس کا، وہ سب سوچ رہے ہیں حضور کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ابھی تشریف لائیں گے، مسئلے مسائل بتائیں گے، لیکن سرکار نے حضرت علی کو بھی کچھ نہ کہا، ہاتھ پکڑے اور اپنے پیچھے کر دیا، حضور آگے آگے جا رہے ہیں، پیارے علی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، سرکار گئے تو کہاں گئے؟ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، حضور کا جانا ہوا، سرکار نے حضرت علی سے کہا اے علی مکان کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، جب تک میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دوں کسی کو آنے مت دینا۔ سرکار اندر تشریف لے گئی، حضرت سیدہ فاطمہ نے حضور کی آمد کے نورانی حال کو دیکھا، کھڑے ہو کر استقبال کرتی ہیں، ہاتھ کو چومتی ہیں، دونوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ام فضل بھی موجود ہیں، حضرت اسماء بنت امیس بھی موجود ہیں۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ مکرمہ ہیں۔ دونوں خاتون یہ بیان فرما رہی ہیں سرکار تشریف فرما ہے، اتنے میں ساری کائنات کو ہر چیز دینے والے مصطفیٰ جو دیتے ہیں تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو نیچا کر کے دیتے ہیں، لیکن آج نبی دو جہاں نے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا سیدہ فاطمہ کے سامنے، اے بیٹی فاطمہ لا میرے پیارے لال کو دے، اے بیٹی فاطمہ لا میرے منظور نظر کو دے، اے بیٹی فاطمہ لا میرے مقصود نظر کو دے، اے بیٹی فاطمہ لا میرے مقبول نظر کو دے۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ امام حسین کو لے کر کے حضرت اسماء بنت امیس کے ہاتھ میں دیتی ہیں۔ اسماء بنت امیس یہ کہتی ہیں میں نے ایک ریشمی کپڑے میں شہزادے کو لپیٹنے کے بعد میں حضور کے دستے مقدس میں رکھ دیا، اب حضور کے ہاتھ میں حسین ہے، حسین کو دیکھتے جا رہے ہیں، سرکار پیشانی دیکھتے ہیں، رخسار دیکھتے ہیں، سینے اطہر کو دیکھتے ہیں، شکم مقدس کو دیکھتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، سارے صحابہ پریشان ہیں، بہت وقت ہو چکا ہے، حضور آئے نہیں ہے، سب نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد میں یار غار سے کہا آپ نبی کے یار ہو، بڑے قریبی ہو، جا کے دیکھو تو حضور کہاں گئے ہیں۔ ابو بکر کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا نہیں، اسی راستے پر چلنا شروع کر دیا جس راستے پر بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، کہتے ہیں مہک کو سونگھتے میں بھی علی شیر خدا مشکل کشا کے گھر پہنچ گیا، اور جب میں پہنچا تو میں نے علی کو بیٹھے بیٹھے پایا، میں نے سلام کو پیش کیا، ہم نے کہا حضور کہاں ہیں؟ پیارے علی نے کہا حضور تو حجرے کے اندر تشریف فرما ہے۔ ابو بکر نے کہا کیا معاملہ ہے؟ دوسرا شہزادہ آیا ہے۔ ابو بکر بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں بھی بیٹھ جاؤں تاکہ حضور آئے تو میں ان سے چند باتیں کر لوں، مبارکبادی پیش کر لوں۔ ابو بکر بھی بات کرنے لگے، اب عمر بھی پریشان ہے، ابو بکر گئے ابھی آئے نہیں، ان کو بھی لوگوں نے بھیجا وہ بھی آتے ہیں، آنے کے بعد میں حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان بھی آتے ہیں، وہ بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کے گھر کبھی سعد آ رہے ہیں، کبھی سعید آ رہے ہیں، کبھی طلحہ آ رہے ہیں، کبھی زبیر آ رہے ہیں، کبھی انس آ رہے ہیں، کبھی ابو ہریرہ آ رہے ہیں، سارے صحابہ جو مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما تھے سارے کے سارے ایک بعد دیگرے حضرت علی کے گھر آ چکے ہیں۔ اے علی تیرا گھر کتنا برکت والا گھر ہے کہ تیرا لال حسین آیا تو نبیوں کے نبی آئے، تیرا
ظاہر ہونے والی ہے۔ بہت ساعتوں کے بعد میں ہم سب کے مصطفیٰ جیسے باہر نکلے تو ابو بکر کھڑے ہوئے، عمر کھڑے ہوئے، علی کھڑے ہوئے، عثمان کھڑے ہوئے، سارے صحابہ کھڑے ہوئے، سب نے مبارک بادی کو پیش کر دی۔ آقا مبارک ہو، شہزادہ آیا ہے، آقا مبارک ہو، نواسا آیا ہے، آقا مبارک ہو، آپ کا نور نظر آیا ہے، آقا مبارک ہو، آپ کا منظور نظر آیا ہے۔ سب کی مبارک بادیوں کو نبی دو جہاں قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں پیارے علی سے نبیوں کے نبی نے کہا، اے علی کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں حجرے میں تھا تو آخر ہوا کیا؟ تو پیارے علی کہتے ہیں، اے آقا دو جہاں آپ حجرے میں تھے، آپ حسین کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے فرشتے میرے گھر پہ آ رہے تھے، آپ کے پاس جا رہے تھے، آپ کو مبارک بادی پیش کر رہے تھے۔ علی کتنے فرشتوں نے مبارک بادی کو پیش کی ہے؟ تو پیارے علی کہتے ہیں آج 1,24,000 فرشتوں نے آ کر کے حسین کی آمد پر مبارک بادی کو پیش کیا ہے۔ آقا نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو بولتے ہیں آقا ایک فرشتہ زیارت کرتا، مبارک بادی پیش کرتا، تو آنے کے بعد میں کہتا میں ایک ہوں، دوسرا گیا تو مبارک بادی پیش کر کے آیا اور کہا میرا نمبر دوسرا ہے، تیسرا آیا تو تیسرے نے مبارک بادی کو پیش کی اور کہا میرا نمبر تیسرا ہے۔ اس طرح 1,24,000 تمام فرشتے آ کر کے مبارک بادی کو پیش کیے ہیں۔ وہ دونوں عالم کے سرکار کہتے ہیں یہ تو فرشتے ہیں، ارے جنت کی حوریں بھی حسین کی آمد پر مبارک بادی پیش کر رہی ہے، یہ زمین کے ہر خطے حسین کی آمد پر مبارک بادی پیش کر رہے ہیں۔ اے پیارے علی یہ آنے والا بڑی شان لے کر کے آیا ہے، یہ آیا ہے تو ایسی شان لے کر کے آیا ہے کہ یہ اپنے گردن کو کٹائے گا، میرے دین کو کٹنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پربہار ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ حضرت علی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ موقع کو بہتر سمجھ کر کے حجرے کے کبھی دائیں جاتی ہیں، کبھی بائیں جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں۔ سرکار نے دیکھا بیٹی کی دوڑ ایسے حال میں تو سرکار نے کہا بیٹی کیا تلاش رہی ہو؟ عرض کرتی آقا میں تو کھجور دیکھ رہی ہوں کہ لاؤ آپ کو کھجور دے دوں یا خرما کچھ مل جائے تو آپ چبا کر کے حسین کے منہ میں ڈال دیں۔ تو آقائے کائنات دونوں عالم کے سرکار کے فرمان پر قربان ہم عاشقوں کی جان، اور اس سے آقا حسین کی عظمتوں کو سمجھو کہ امام حسین کے نانا جان کہتے ہیں اے بیٹی وہ اور بچے ہوتے ہیں جن کو کھجور چبا کر کے ان کے منہ میں کھجور ڈالا جاتا ہے، یہ میرا بیٹا نواسا حسین ہے، اس کے منہ میں کھجور نہیں لعاب حضور پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ سرکار نے حسین کو اپنی گود میں لیا، اپنی زبان مقدس کو نکال دی، حسین کے منہ میں ڈال دیا، حسین چوسنے لگے۔ واہ حسین تیری قسمت کو سلام، نبیوں کے نبی کی زبان کو چوس رہے ہیں، سراج السالکین کی زبان کو چوس رہے ہیں، طٰہٰ و یاسین کی زبان کو چوس رہے ہیں، مراد المشتاقین کی زبان کو چوس رہے ہیں، چنانچہ سے چوستے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ اور اسماء بنت امیس یہ کہتی ہیں حسین جب پیدا ہوئے تھے تو پیدائش کے بعد میں حسین نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ نبیوں کے نبی نے لعاب جب اپنا حسین کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان جب حسین کے منہ میں رکھی تو حسین نے اپنی آنکھ کو کھول کر کے نبی کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا، اور جب دیکھنے لگے تو آمنہ کا لال فاطمہ کے لال کو بھی دیکھنے لگا اور اشارے ہی اشارے میں کہنے لگا، اور کہتے کیا ہے مصطفیٰ؟ سیدھے کان میں اذان کہتے ہیں، الٹے کان میں تکبیر کہتے ہیں، اور کہنے کے ساتھ کہتے ہیں اے بیٹا حسین
دیکھیے نبیوں کے نبی کی آواز ہے، اس آواز کی لاج رکھنا، اشارے ہی اشارے میں آنکھوں کی نظروں سے فاطمہ کا لال آمنہ کے لال سے باتیں کر رہا ہے اور عرض کرتے جا رہا ہے، اے نانا اگر آواز آپ کے ہیں تو کان حسین پاک کے ہیں۔ دنیا کے اور لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں، مکانوں میں سجدہ کرتے ہیں، محرابوں میں سجدہ کرتے ہیں، اے نانا اگر ضرورت پڑی تو اس آواز کی لاج رکھنے کے لیے آپ کا نواسا تلواروں کی چھاؤں میں سجدہ کر کے بتائے گا۔ اور دنیا میں دیکھا میدان کربلا میں یزیدیوں کی تلواریں، یزیدیوں کے نیزے، یزیدیوں کا ظلم و ستم سب کچھ شباب پر تھا، مگر میرا آقا حسین سجدے میں رہ کر کے اس آواز کی لاج رکھ رہا ہے اور دنیا والوں کو کہتا جا رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ مولا تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی بالا ہے، تو ہی افضل ہے، تو ہی اکمل ہے، تو ہی اکبر ہے۔ چنانچہ نبی دو جہاں نے حسین اعظم کو فاطمہ کی گود میں دے دیا اور کہا، اے فاطمہ یہ امانت سنبھال لے، یہ امانت دین کی امانت ہے، یہ امانت قرآن کو پھیلانے والی سچی اور پیاری امانت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی گود میں ہے، پرورش ہو رہی ہے۔ شہزادی فاطمہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ بھی پلاتی ہیں۔ نام رکھنے کی جب باری آئی تو ہم سب کے مصطفیٰ نے پھر علی شیر خدا سے پوچھا، علی بتاؤ اس شہزادے کے نام کے بارے میں کیا سوچا؟ پھر وہ عرض کرتے، آقا میں نے حرب سوچا ہے۔ سرکار بیان فرماتے، یہ حرب نہیں، یہ تو حسین ہے۔ اللہ کی طرف سے اس نام کا انتخاب ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی حسین ہم سب کے مصطفیٰ نے رکھا۔ 7ویں دن عقیقہ فرمایا، بال شریف جو سر کے تھے اس کو اتروائے اور چاندی بال کے مطابق صدقہ فرمایا اور امام حسین کی پرورش کا مکمل خیال فرمانے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر طرح کی تربیت اور ان کی تعلیم پر دھیان دینے لگے۔ امام حسین کے بچپن کا لمحہ لمحہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے آقا حسین کے حیات ظاہری کا 3 سالہ دور چل رہا ہے۔ مدینہ شریف کی گلی میں چلتے جا رہے ہیں، چلے امام حسین زمین پر گر گئے۔ دیوبند کے مولوی نے اس گرنے کو دیکھا تو کہا، سنی لوگ یا حسین کہتے ہیں، اتنا چرچا ان کا کرتے ہیں، اتنی بات ان کی کرتے ہیں، جو بیان سے باہر ہے حسین کے گرنے کو نہیں دیکھتے کہ حسین بچپن میں گر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ میرے آقا حسین بچپن میں کیوں گر رہے ہیں۔ گرنے کی وجہ کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر روایتیں ذکر ہیں، مگر انہوں نے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ کو پڑھا، اس کی تشریح کو چھوڑ دی۔ ارے پڑھنے والا اگر اشرف علی تھانوی ہوتا ہے تو اس کو امام حسین کا زمین پر آنا گرنا نظر آتا ہے، اور اگر پڑھنے والا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہوتا ہے تو ان کو امام حسین کا گرنا قوم کو سنبھالنا آتا ہے۔ جواب دیتے ہیں، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار ان کو آ جاتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ کہنے لگے 3 سال کا عمر ہے، حسین گر رہے ہیں، تم ان کے گرنے کو نہیں دیکھتے، مگر میرے آقا حسین کیوں گرے ہیں؟ آؤ امام اہل سنت نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حسین اعظم کی زلفیں بہت چمکتی تھی، حسین اعظم کا رخسار بہت چمکتا تھا، حسین اعظم کا ہو بہت موہنی تھا، حسین اعظم کا جسم بڑا پیارا تھا، حسین اعظم کے اعضاء بڑے اچھے تھے۔ جب حسین چلتے تھے تو چلنے کے حال کو دیکھ کر کے
ہوائیں آتی تھی، حسین پاک کے جسم کو چوم لیا کرتی تھی، سورج کی شعاع نکلتی تھی، حسین اعظم کے رخسار کو چوم لیا کرتے تھے، چاند کی چاندنی ہوتی تھی، حسین کے جسم اطہر کو چوم لیا کرتی تھی۔ یہ زمین رو رہی ہے اور کہتی ہے آقا حسین میں نے کیا بگاڑا ہے؟ ہوا نے آپ کے چہرے کو چوما، چاند کی چاندنی نے آپ کے چہرے کو چوما، سورج کی روشنی نے آپ کے چہرے کو چوما، میں نے کون سا قصور کیا ہے؟ تو میرا آقا حسین زمین پر گر کر کے زمین کی تمنا کو پوری کر رہا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے حسین کسی کو مایوس کرنے نہیں آیا ہے بلکہ حسین ہر ایک کی تمنا کو پوری کرنے آیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کی عمر میں زمین پر گر کر کے زمین کی تمنا کو پوری فرما رہے ہیں۔ وقت ہوا، بات بہت باقی ہے۔ ابھی تو امام حسین کے بچپن کے وہ حالات جو بچپن میں سیدہ فاطمہ دودھ پلاتی تھی تو کیسے کیسے اعجازات، کیسے کیسے اکرامات، کیسے کیسے مشاہدات ہوتے تھے، وہ ساری چیزیں تو باقی ہیں۔ امام حسین کا جھولا کس طرح جھولتا تھا وہ ساری چیزیں باقی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت سے جوڑے جو آئے وہ بھی باقی۔ امام حسن و حسین رب کی نظر میں محبوب، مصطفیٰ کی نظر میں محبوب، فاطمہ زہرا کی نظر میں محبوب، علی مرتضیٰ کی نظر میں محبوب، تمام صحابہ کی نظر میں محبوب، یہ سارا واقعہ سب کچھ ابھی بالکل ابھی سمجھیے کہ زبانوں پہ آیا ہی نہیں ہے، سب ساکت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی تدریجاً یہ سارے بیانات ہوں گے، اختصار کے ساتھ باتیں رکھی جائیں گی، اور انشاءاللہ کل سے ہم اور آپ جیسے آج اپنے آقا امام حسین کے ذکر کو سنے ہیں، کل سے صرف ذکر حسین ہوگا۔ امام حسین کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا عبادت، ان کے رکوع، ان کا قیام، ان کا ایثار، ان کا سیدہ زینب سے باتیں کرنا، حضرت سیدہ فاطمہ کی وصیت، مزار مصطفیٰ پر حاضری، مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ شریف کا جانا اور کرب و بلا کی سرزمین پر پہنچ کر کے حق کے علم کو لہرانا، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو سننا ہے۔ لیکن دیوانوں تن و تنہا مت آؤ، اپنے دوستوں کو لاؤ، عزیزوں کو لاؤ، ہو سکتا ہے آپ کا آپ کی یہ ادا میرے آقا حسین کو پسند آ جائے اور آقا دو جہاں کے نواسے کو آپ کی ادا پسند آ گئی تو میرا وجدان یہ کہتا ہے ہم سب کا بیڑا یہاں بھی پار ہے، ہم سب کا بیڑا وہاں بھی پار ہے۔ حسین کی محبت میں بیٹھو، جوش کے ساتھ بیٹھو، جذبے کے ساتھ بیٹھو، پیار کے ساتھ بیٹھو۔ ذکر حسین جب ہو تو چہرہ مرجھانا نہیں چاہیے، چہرہ بالکل مسکرانے جیسا ہونا چاہیے اور ایسا لگنا چاہیے کہ ہم سچے پکے اچھے حسینی ہیں، حسینیت کے رنگ میں رہ کر کے ذکر حسین کو سنو، ہر طرف سے سینے کی آواز آنی چاہیے، یا حسین کا نعرہ بلند ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی گرمی آپ کے اندر ہوگی، کرب و بلا سے کرم ہوگا، اور ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی کہ کربلا کا فیضان آپ دیکھیں گے اور ذکر حسین کی فیض و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کریں گے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا واضح بات تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے صلاۃ والسلام کو پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام، جسمانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جسمانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، ساتھ بلا کو سلام، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے
قسمت بیلا کو سلام کربلا تیری قسمت بیلا اس خدمت کے قدس کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدس کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ صلاة وسلام علیک نور من نور اللہ وصلاة وسلام علیک یا